السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نظام ٹی وی میں آپ کا میزبان ظہیر احمد سہو۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ عمر ملک صاحب ہیں، آپ چیئرمین ریلیشن گروپ پراپرٹی کنسلٹنٹ اینڈ ڈیولپر کے ہیں۔ ان سے آج آپ کی ملاقات کرواتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کا آغاز کہاں سے کیا اور یہاں تک کا سفر کیسا رہا۔ جی السلام علیکم سر۔ جی السلام علیکم جی ظہیر صاحب، آپ کا اور نظام ٹی وی کا میں بہت بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ میں نے اپنی زندگی کا آغاز ایز اے بینکر کیا اور سٹی بینک سے سٹارٹ لینے کے بعد میں نے ہارویسٹر سروسز پرائیویٹ لمیٹڈ جو مقدم سروسز پرووائڈ کرتے تھے ان کے ساتھ منسلک رہا۔ وہاں سے پھر اسٹینڈرڈ چارٹرڈ میں آ گیا۔ پھر 97 دسمبر میں نے اپنے آبائی کام آٹو پارٹس کو جوائن کر لیا اور پھر وہ سفر کچھ عرصہ جاری رہا بڑے زور شور سے، اور ہم نے ایز اے انویسٹر کچھ عرصے بعد کام شروع کر دیا ریئل اسٹیٹ کا۔ ٹائم گزرتا رہا اور کچھ اونچ نیچ دیکھتے ہوئے ہم نے 2013 میں ڈیسائیڈ کیا کچھ دوستوں نے کہ یار ہمیں اپنا ہی کام کرنا چاہیے۔ تو 2014 میں ہم نے پراپرٹی ہب گولڈ کے نام سے برکی روڈ پہ آفس بنا لیا۔ بہت بہترین سفر گزرا، اللہ نے بہت وہاں پہ عزت دی، لوگوں سے بہت اچھا پیار ملتا رہا۔ پھر ایک قدم بڑھایا اور 2017 میں ہم ڈی ایچ اے میں آ گئے، اور پھر آہستہ آہستہ یہاں پہ بھی لوگوں سے اسی طرح پیار بڑھ گیا، کام کر رہے ہیں۔ اور ہر دوست کو یہی کہتا ہوں، ہر ینگسٹر کو یہ کہتا ہوں، ہمت کریں، آئیں، کوئی بھی کام ہے اس کو پیشن کے ساتھ کریں، اپنے آپ کو سیلف موٹیویشن پہ لے جائیں، یہ انتظار نہ کریں کہ کوئی آ کے آپ کو ہر وقت ہمت دلائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے کسی مقصد کے ساتھ، تو پلیز آپ اس معاشرے میں ایک پازیٹیونیس پھیلائیں، آئیں، کام کریں۔ اور اس وقت ریئل اسٹیٹ کے بزنس کو میں آنیسٹلی بہت پروموٹ کرنے کا کہتا ہوں لوگوں کو۔ کیوں؟ یہ بادشاہوں کا کام ہے، آپ کسی کو جواب دہی نہیں ہے، آپ ہر وقت ایک فری لانسر ہیں، آپ کا دل کرے جب اٹھیں چاہیں، اب فون پہ آپ کے سارے کام ہوتے ہیں۔ تو یہ سفر ایسے ہی بس یہاں تک پہنچ گیا جی، اور آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اب۔ اچھا، آپ نے یہ سفر طے کیا، اس میں کوئی ایسی مشکلات آئی ہوں جس کو دیکھ کر آپ تھوڑے کنفیوز ہو گئے ہوں کہ نہیں اب یہ مسئلہ خراب ہے، پھر آپ کو ہمت آئی ہو، کوئی ایسی مشکلات؟ دیکھیں، مشکلات تو ہر چیز میں ہیں۔ میں نے جب آٹو پارٹ سے کام شروع کیا تو بہت ایسی چیزیں تھیں جو سمجھ ہی نہیں آتی تھیں۔ پھر جب اور میں نے پولیس کانٹریکٹرشپ بھی بیچ میں کچھ عرصہ کی، اس میں بھی مشکلات تھیں۔ جب پھر کام کیا پراپرٹی کا تو سب چیزیں نہیں تھیں، پتہ ہی نہیں تھا کہ کاغذوں کی جانچ پڑتال کیسے کی جاتی ہے۔ پھر ڈی ایچ اے کے کام جب شروع کیے تو یہی نہیں پتا تھا کہ این ڈی سی کی اپلیکیشن کیسے دی جانی ہے، اس کو اپلائی کیسے کیا جاتا ہے، پھر کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، ممبرشپ فارم کی کیا اہمیت ہے۔ تو بہت سی مشکلات دیکھی زندگی میں، لیکن ایک دن بھی مایوسی والی بات نہیں ہوئی۔ جو بھی دوست دیکھ رہے ہیں، جو مجھے ذاتی طور پہ جانتے ہیں، وہ الحمدللہ اس بات کی قسم کھا سکتے ہیں کہ میں نے مایوسی جیسا لفظ اپنے قریب بھی نہیں آنے دیا، اور اس میں صرف اور صرف اللہ کی رحمتیں شامل حال رہیں۔ ہماری کوئی اوقات بسات نہیں تھی، نہ میں کہتا ہوں اعمال ایسے نہ شکلیں، یہ سب اللہ اور اس کے رسول کی رحمتیں ہیں عطا کر دیا، جس کے مطابق چلتے 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 یہاں تک پہنچے۔ مایوسی ویسے بھی گناہ ہے، اور آپ یقین کریں جب مایوسی پھیلتی ہے تو آپ بہت تکلیف میں آتے ہیں۔ حالات پچھلے دنوں 3-4 سال سے بہت زیادہ گراف نیچے تھا پراپرٹی کے کام کا، لیکن میں تب بھی ایز اے موٹیویٹر لوگوں کو کہتا ہوں کہ آئیے کام کریں، ایک جگہ پڑے ہوئے پتھر کی بھی ایک اہمیت ہے، اس کا بھی ایک وزن ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ سر مشکلوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے حل کرنا ہے، اور مشکلات کے ساتھ ہی زندگی ہے، آسان ہو جائے گی تو پھر ہم اس دنیا میں نہیں ہوں گے۔ کوئی ایسا شخص آپ کے ذہن میں ہو جو آپ کا رول ماڈل ہو، جس نے آپ کو ہمیشہ ہمت دی، حوصلہ دیا، ذرا بتائیے۔ جی بے شک، میرے والد مرحوم میرے لیے رول ماڈل ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ قناعت کا سبق دیا کہ اللہ تعالیٰ سے قناعت مانگیں۔ تو میں کئی دفعہ جب نہیں سمجھ پاتا تھا تو سوچتا تھا کہ کس طرح ہے، کس طرح نہیں ہے، تو بار بار کہنا میں نے کہ ابو کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہنا عمر، کھانی 2 وقت کی روٹی ہے، 2 وقت کی روٹی ہے، اور قبر بھی نصیب سے ملنی ہے۔ تو چیزیں سمجھ نہیں آتی تھیں، لیکن جب سمجھ آئیں تو زندگی بے تحاشا آسان ہو گئی۔ اور آپ یقین کریں کہ جب آپ فوکسڈ ہوتے ہیں، آپ کے لیے بڑی آسانی ہو جاتی ہے زندگی گزارنے میں۔
آپ کو مشکلیں لگتی ہی نہیں ہیں, آپ کو ہر طرف آسانی لگتی ہے. اور ایک اور چیز آپ کو کہوں گا نئی جنریشن کو, یار دیکھیں کوئی بھی ہرڈل آتی ہے نا تو بغیر وجہ کے نہیں آتی, وہ سبق سکھا کے ہی جاتی ہے. اور پلیز آسانیاں بانٹیں, جب آسانیاں بانٹیں گے تو اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا, اور کوئی مشکل نہیں آئے گی آپ کو انشاءاللہ تعالی. اسکول لائف میں آپ بتا دیں کہ کوئی ٹیچر جو آپ کا پسندیدہ ٹیچر ہو جس نے آپ کو ہمیشہ موٹیویٹ کرتے ہوں. جی بہت لمبی لائن ہے ٹیچرز کی, لیکن میں آنیسٹلی آج بھی اگر بات کروں تو میرے ایم بی اے کے ایک ٹیچر ندیم بھٹی صاحب اس وقت سعودیہ میں مقیم ہے, تو ہی واز جیم آف اے پرسن. اور بہت لمبی لسٹ ہے, شہزاد صاحب ہیں, سلیم صاحب ہیں, اور اسکول کے اس طرح ہی بہت سے ٹیچر, لیکن انہوں نے ہمیشہ یہ سکھایا کہ یار ایک تو ادب کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ان کے پیروں کے تو فعل بھی بہت کچھ ملا اپنے استادوں کے. میں ہمیشہ کہتا تھا کہ با ادب با مراد, بے ادب بے مراد. تو آج بھی اگر میرے استاد کسی جگہ پہ مجھے نظر آ جائیں یا ملتے ہیں تو میں شاید ان کے سامنے آج بھی نہیں بیٹھتا الحمدللہ. اور ندیم بھٹی صاحب کا میں پھر شکر گزار ہوں کہ وہ بڑے ریلیکس موڈ میں سمجھاتے تھے جو چیزیں, اور زندگی کو بڑا آسان کر کے جینا سکھایا. تو سر میں آج بھی آپ کو اس چیز کے لیے دعائیں بھی دیتا ہوں اور شکر گزار بھی ہوں آپ کا. سر آپ نے ایم بی اے کیا, بینک سے سٹارٹ کیا, اس کے بعد آٹو مارکیٹ میں چلے گئے, تو آپ کے ذہن میں یہ پراپرٹی کا بزنس کرنے کا خیال کہاں سے آیا؟ ایکچولی 2002 میں ایک بہت بڑا بوم آ رہا تھا, لوگوں کا بڑا دھیان تھا کہ ہم پراپرٹیاں کریں. تو وہ ایزی کم والی بات تھی کہ یار بڑا ایزی گوئنگ لوگ چل رہے تھے اور سارا کچھ. تو چلے ہم نے بھی کہا کہ ایک دفعہ اس کو دیکھتے ہیں. پھر وہ ریسیشن بھی دیکھا ہم نے, لیکن پھر میں نے مین فوکس کیا 2012 کے اینڈ میں, اور میں نے کہا یار یا اللہ ہمارے نصیب میں کوئی حلال کمائی والا کام کر دے. تو میں بڑا فخر سے کہتا ہوں الحمدللہ کہ اللہ پاک نے بڑی آسانیاں بانٹیں اور ہمیں بڑے حلال رزق سے نوازا. اور پھر جب یہ ہم نے کاروبار شروع کیا تو ہمارے ساتھ پارٹنرشپ میں لوگ آ گئے, برکی روڈ سے بھی, ہڈیارے سے بھی, پنگھالی سے, بھڑت سے. اللہ نے ایک بڑا پارٹنرشپ کنسرن بنا دیا. اور پھر اسی طرح میرے 2 بھائی بڑے قریبی, اور ندیم چودھری اور عدنان ممتاز, انہوں نے مجھے بڑا موٹیویٹ کیا. انہوں نے کہا یار کرتے ہیں کام اور اچھا طریقے سے کرتے ہیں. اچھا دونوں دوست ہیں لیکن الحمدللہ بھائیوں سے بڑھ کر ہیں, اور ہم نے ہر اونچ نیچ پراپرٹی کے کام میں اکٹھے دیکھی ہے, اور آج بھی اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. وہ بھی ایک بہت بڑی سپورٹ ہے مجھے. اور پراپرٹی کے کام میں آنے کی کوئی خاص ویسے وجہ نہیں تھی, لیکن بس یہ تھا کہ کچھ کرنا ہے, کچھ نیا کرنا ہے, اور نئے کرنے کے چکر میں ہم اس کام میں پراپرلی داخل ہو گئے. اچھا سر یہ بتائیے, جیسے پراپرٹی کے بزنس پر پچھلے 4-5 سال سے مشکلات کا شکار ہے, تو آپ کے ذہن میں کبھی یہ نہیں آتا کہ نہیں یار وہ بینکنگ والی ٹھیک تھا کام, ایسے ہی ادھر آ گئے؟ نو ڈاؤٹ آج بھی ہم آٹو پارٹس کرتے ہیں لازمی طور پہ, وہ ہمارا مدر کنسرن ہے, کیونکہ بیفور پارٹیشن سے وہ ہمارے دادا پر دادا کا کام تھا, اور سارے کزنز اور سارے چچا وغیرہ اسی کام سے منسلک بھی ہیں آج بھی. تو جب آئے تھے تو بہت انتھوزم تھا, بڑے پیشنیٹ تھے, بڑے موٹیویٹڈ تھے کہ ہم اس کام کو لے کے چل پڑیں گے. ریسیشن نے بڑا کچھ سکھایا لیکن, اور اس مارکیٹ کے دوستوں نے بہت بے تحاشا محبت دی, جس کی وجہ سے بھی ہمیں کسی ایک دن بھی مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑا. تو کبھی کبھی ویسے تو انسان سوچتے ہیں کہ یار اگر ہم اتنا ہی ٹائم, اتنے ہی پیسے, اتنا ہی زور اس کام میں لگا رہے ہوتے تو شاید بہتر ہوتا. لیکن پھر امید کی کرن جاگی ہے جس طرح یہ پیکیج آیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ عمران خان صاحب نے جو پرائم منسٹر آف پاکستان نے جو پیکیج دیا ہے, اس کو تھوڑی سی امینڈمنٹ کی بھی ضرورت ہے. اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے اپیل بھی کروں گا کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہی مین سیکٹر ہے. آج اگر اس کو بیل آؤٹ پیکیج نہیں ملے گا تو کوئی چیز بھی ردم میں نہیں آئے گی. لوگوں کے اربوں خربوں روپے اس وقت زمینوں اور پلاٹوں میں ہیں. میں خود انڈسٹری کے حق میں ہوں کہ انڈسٹری لگنی چاہیے, لوگوں کو روزگار میسر آنا چاہیے, لیکن اس کے انفراسٹرکچر کو بننے کے لیے ٹائم لگے گا. تو جب تک پیسے ریلیز نہیں ہوں گے پراپرٹی سے, لوگوں کے ایک سرکل نہیں آئے گا, ایک پراپر پالیسی نہیں آئے گی 3-4 سال کی, تب تک ایسا ممکن نہیں ہوگا کہ کام بہتر ہو سکے. آپ کا ویسے تو آپ کے رول ماڈل آپ کے والد صاحب ہیں, انہوں نے آپ کو ہمیشہ ہمت و حوصلہ دی. بزنس میں آپ کے رول ماڈل کون ہیں؟
बिज़नेस में अगर मैं रोल मॉडल अपना कहूँ तो उसमें साबिर हमीद खान, अंजुम निसार साहब और बहुत ही प्यारा दोस्त, बहुत ही प्यारा भाई इब्राहिम आतिफ। वो मैं समझता हूँ कि कुछ चीज़ें आप लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते लोगों की तारीफ़ में। तो मुझे आतिफ साहब से बहुत सीखने को मिला, एक एक कदम पे रहनुमाई हासिल रही। गो के उनका सेक्टर ही फ़र्क था बिज़नेस का, लेकिन ऑन द होल मैं कहता था कि यार सीखें उनसे कि कितने सब्र व तहम्मुल से वो काम करते हैं, कैसे चीज़ों को मैनेज करते हैं। तो मैं आज के दिन भी उनसे सीखता हूँ और हमेशा उनकी रहनुमाई हासिल करता हूँ। जी सर, आप बताइएगा कि आप एक कामयाब बिजनेसमैन हैं, तो ये कहा जाता है कि हर कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो क्या ये सच है? जी, मैं बिल्कुल फ़ख्र से ये बात कहूँगा कि जब मेरी शादी हुई तो बहुत दरमियाने से हालात से मैं गुज़रा था। जॉब छोड़ के दोबारा टेक ओवर किया वालिद का कारोबार। तो बेगम मेरी जो थी वो एक बड़ी स्टेब्लिश फैमिली से थी और बड़ा अजीब सा लगता था कई दफ़ा चीज़ों को करना कि कैसे मैनेज किया जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ जी वो बात बिल्कुल सच साबित हुई कि वो कामयाबी के पीछे औरत के हाथ वाली और हर नशेब व फराज में साथ खड़ी हुई हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के ख़ास फजलो करम है कि अल्लाह ने अपनी रहमतों से हमें नवाजा हुआ है। और बिल्कुल जी उसमें उस खातून को मैं फिर भी क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने मेरे साथ बिल्कुल ऐसे ज़बरदस्त तरीके से ज़िंदगी गुजारी और ताउन किया कि शायद अकेले सफ़र मुश्किल होता। आखिर में आप नौजवानों को क्या पैगाम देंगे? नौजवानों को मैं पैगाम दूंगा, प्लीज़ फोकस करें, आप अपनी जो ज़िंदगी के काम हैं उनको मुकम्मल करें, लोगों को सपोर्ट करना सीखें ताकि आपको भी सपोर्ट मिल सके। दूसरा सबसे बड़ा काम, जो बच्चे इस वक्त अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर रहे हैं, जो ग्रेजुएशन के करीब करीब हैं कंप्लीशन के, प्लीज़ इन 4 सालों को बहुत फोकस करें। इन 4 सालों को आपने पूरे तरीके से यूटिलाइज़ करना है। जब आप मास्टर डिग्री लेके बाहर आते हैं उस वक़्त जब चीज़ें खुलती हैं आपके सामने तो बड़ी फ़र्क होती है प्रैक्टिकली। तो प्लीज़ मैं बार बार एक मिसाल देता हूँ कि ये 4 साल रोना है और 40 साल ऐश करनी है, या इन 4 सालों में ऐश करनी है और 40 साल रोना है। तो प्लीज़ फोकस करें अपने आप को। पाकिस्तान में बड़ा पोटेंशियल है कारोबार का, जॉब्स का। इंशाल्लाह ताला आने वाला वक्त आप यकीन करें, मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दे रहा, मैं आपको एक यकीन दिलाता हूँ कि आने वाला वक्त बहुत बेहतर होगा। अभी कोरोना जैसे हालात हम देख भी रहे हैं ना, तो ये ख़ास रहमत नहीं कि अभी भी आप तमाम लोग अपनी ज़िंदगी को बेहतर गुजार रहे हैं। तो प्लीज़ अपने आप के साथ वफ़ा करें, काम में वफ़ा करें लोगों के साथ, और इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी इंशाल्लाह ताला। जी, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। जी नाज़रीन, हमारे साथ उमर मलिक गुफ्तगू फरमा रहे थे, आप अपने ज़िंदगी के नशेब व अफराज हमसे शेयर कर रहे थे। इसी के साथ कैमरामैन अब्दुल्ला सुल्तानी और ज़हीर अहमद सहू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। Yunus Mobile, wholesale dealer. All mobile brands available. 25 years of trust. Address 29 Main Hall Road, Lahore. Phone 042 372 44485. Base Gulberg, Lahore. Phone 0423 575 6613 and 14. कॉमर्स और टेक्निकल बुक्स के बानी अजीम ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस 1988 से कायम शुदा। पाकिस्तान और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अजीम ग्रुप की किताबें टेक्स्ट बुक के तौर पर पढ़ाई जाती हैं। उर्दू बाजार, लाहौर। फोन नंबर 924237231448।